بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین يمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ العلی العظیم۔ نہ غرض کسی سے نواستا مجھے کام اپنے ہی کام سے، نہ غرض کسی سے نواستا مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ کے بہت سارے برگزیدہ بندے اس دنیا میں آئے، اور اس آیت پاک میں جو رحمان کے بندوں کا وصف بیان کیا گیا ہے، اسی وصف کے ساتھ متصف ہو کر اس دنیا سے چلے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مسلک، جن کا منہج پوری دنیا میں رائج ہے، جن کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور ان کے مسلک کو فالو کر رہے ہیں۔ ان کے مسلک کے ماننے والے اور ان کے مسلک پر چلنے والے تو ضرور ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ ان کا جو اخلاق تھا، ان کا جو وصف تھا، ان کا جو کردار تھا، ان کا جو زہد تھا، تقویٰ تھا، تقدس تھا، ان کے ماننے والے ان چیزوں کو بھی اپناتے۔ ان کی زندگی کے بہت سارے نمونے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، حکایات ہیں، سب کا جمع کرنا اس کم وقت میں تو مشکل ہے۔ ایک واقعہ جو بڑا لاجواب واقعہ ہے، لازوال واقعہ ہے، بے نظیر واقعہ ہے، بے مثال واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں ان کا کام تھا اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو منانا۔ کبھی سجدے میں رہتے، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی قعود میں، کبھی تلاوت کرتے، کبھی تسبیح و تحلیل پڑھتے۔ گویا کہ بکاؤم باللیل و بسامم بالنہار کے مصداق تھے۔ انہی کی شان میں یہ شعر کہا جا سکتا ہے، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ آپ کی شان یہی تھی کہ آپ اپنے معبود کی یاد میں ایسا مستغرق ہوتے، ایسا استغراق ہوتا کہ پھر پتہ نہیں چلتا کہ سامنے والا کون ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ان کا ایک پڑوسی تھا جو مجوسی تھا، غیر مسلم تھا، آپ کی عبادت کو خلل کرنا چاہتا تھا، آپ کی تلاوت میں مخل بنتا رہتا تھا، اور آپ کے تہجد کو بہت ہی ڈسٹرب کرتا تھا، لیکن آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے، نہ کبھی روکتے، نہ کبھی ٹوکتے، اور نہ کبھی اس کے گھر جا کر کے اس کو منع کرتے۔ مجوسی اپنا کام کرتا
امام ابو حنیفہ اپنا کام کرتے۔ ایک رات ایسی بھی آئی کہ مجوسی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، نہ طبلے کی آواز ہے، نہ گانے بجانے کی آواز ہے، نہ کوئی رقص کی ساز ہے، نہ کوئی آواز ہے، صوت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، خوش نہیں ہوئے کہ چلو اچھا ہوا مجوسی سو گیا، اچھا ہوا آج میری عبادت میں خلل نہیں ڈال رہا ہے، نہیں، بلکہ فکر مند ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو بڑی فکر مندی کے ساتھ آپ اس کے گھر جاتے ہیں، دروازے پہ جا کر دستک دیتے ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی بیوی آتی ہے، روتے ہوئے آتی ہے، بچے بھی روتے ہوئے آ گئے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ میرا پڑوسی کہاں ہے؟ وہ مجوسی کہاں سو گیا؟ آج رات میں اس نے طبلہ نہیں بجایا، ڈھول نہیں پیٹا، کوئی گانا نہیں گایا؟ بیوی کہتی ہے حضور وہ پی کے راستے میں پڑا ہوا تھا، پولیس نے پکڑ لیا ہے، اور پولیس نے پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا ہے۔ حضور میری صلاحیت نہیں ہے کہ ان کو تھانے سے چھڑا لاؤں، میرا گھر اسی سے چلتا ہے، کل میرے بچے کا کیا ہوگا؟ وہ کیا کھائیں گے؟ گھر میں کھانا کیسے بنے گا؟ اس کے بغیر گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ بہت پریشانی آ گئی ہے حضور۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تسلی دیتے ہیں، اس عورت کو اطمینان دلاتے ہیں کہ گھبرانے بات نہیں ہے، انشاءاللہ سب انتظام ہو جائے گا، تمہارا شوہر تمہارے گھر آ جائیں گے، قطعی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر آتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر کپڑا پہن رہے ہیں، جامہ پہن رہے ہیں، شافہ باندھ رہے ہیں، رات میں اور ہاتھ میں عصا لے کر گھر سے نکل گئے۔ جب علماء نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ کہاں جا رہے ہیں، جن کو گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر سے کبھی دیکھا نہیں گیا، گھر سے مسجد جاتے ہوئے دیکھا گیا اور مسجد سے گھر آتا ہوا دیکھا گیا، یہی تو ان کی دو منزل تھی، ان کو فرصت کہاں تھی کہیں جانے کی، ان کو موقع کہاں تھا کہیں ٹہلنے کا؟ وہ تو رات و دن قرآن حدیث کی دنیا میں غرق رہتے، مسائل کا استنباط فرماتے، مسائل کا استخراج کرتے، فقہ کی تدوین فرمانے میں لگے رہتے، ان کو وقت کہاں ہے؟ لیکن آج یہ امام ابو حنیفہ کہاں جا رہے ہیں؟ اب معاملہ کیا، ماجرا کیا ہے؟ علماء بھی لگ گئے، عوام بھی لگ گئی، عمرہ بھی لگ گئے۔ جب تھانہ کے قریب پہنچتے ہیں، تھانے کے داروغہ نے دیکھا کہ آج معاملہ الٹا ہے، آج معاملہ ہی عجیب و غریب ہے۔ اتنی بڑی ہستی، اس کے پیچھے ہزاروں علماء، بڑے بڑے عمرہ تھانہ آ رہے ہیں۔ امام حنیفہ نے تو کبھی تھانے کا رخ نہیں کیا آج تک، ان کو تھانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ تھانہ کیوں آئیں گے؟ تھانے کے داروغہ نے بڑھ کے استقبال کیا، آگے ان کا ویلکم کیا اور پوچھا حضور آپ تھانہ آئے ہیں، بتائیں معاملہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر فرما رہے ہیں میرا پڑوسی تمہارے تھانے میں بند ہے، میرا دوست مجوسی کو تمہاری پولیس نے پکڑ لیا ہے، خدا کے لیے میرے دوست کو چھوڑ دو۔ تھانے کے داروغہ کہتا ہے حضور یہ بہت معمولی بات ہے، کوئی ایلچی چلا آتا، کوئی خادم آ جاتا، آپ کا کوئی رکا آ جاتا، میں چھوڑ دیتا، آپ نے ایسی مشقت کیوں فرمائی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، اشک بار ہو گئے اور کہا کہ اوہ تھانے کے داروغہ یہ تکلیف میری معمولی تکلیف ہے، اس تکلیف کو نہ دیکھو، میں اس تکلیف سے ڈر رہا ہوں کہ کل روز محشر اللہ مجھ سے سوال نہ کر لیں کہ اے امام ابو حنیفہ تم رات میں سو رہا تھا، تم رات میں غافل تھا اور تمہارا پڑوسی مصیبت مبتلا تھا،
थाने में बंद था, उसकी बीवी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, तुमको उसकी खबर नहीं थी, तुमने पड़ोसी का हक अदा नहीं किया। ऐ थाना के दरोगा, मैं अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होने से डर रहा हूँ, रोज़े महशर के सवाल से डर रहा हूँ, मेरी इस तकलीफ़ का ना देखो, खुदा के लिए मेरे पड़ोसी को मेरे हवाले कर दो। दरोगा हवाला कर देता है, अपने पड़ोसी को अपने साथ लेके आते हैं, बड़े एहतमाम के साथ लाते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ लाते हैं, और उसके घर में उसकी बीवी को हवाले करके कहते ले जाओ, ये तुम्हारा शौहर है, अगर कोई और काम होना हो तो बताना। उसकी बीवी मुंह तक रही थी, मजूसी भी कुछ देर के लिए आपका मुंह देख रहा था, उसके बच्चे भी निहायत ही हसरत से आपका मुंह तक रहे थे कि मेरा बाप तो इनको परेशान करता था। बीवी सोच रहे थे मेरा शौहर तो इनके तहज्जुद को ख़राब करता था। मजूसी भी सोचने लगा कि पूरी ज़िंदगी मैंने इनकी इबादत को खलल पहुंचाया, इनकी इबादत को, इनकी तिलावत को हमने डिस्टर्ब किया है। आज यही इमाम हनीफा जिसको मैंने कल सताया, आज मेरी मोहब्बत में और मेरी रिहाई के लिए थाना से मुझे छुड़ा लाए। अल्लाह अकबर, ये सोच रहा था और सोचते सोचते वो कलमा पढ़ने लगता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगता है, बच्चे भी सारे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगे, बीवी भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे काबिर की तारीख़ ये रही है, मेरे असलाफ का ये वाक़या रहा है, ऐसा ज़िंदा ताबिंदा वाक़या जो बहुत दूर दूर तक इसकी नज़ीर नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती। आपने ऐसे अखलाक हमीदा अपने पड़ोसी के साथ पेश किया, शायद ऐसा वाक़या कभी गुज़रा हो, कभी सुना गया हो। सच है, पड़ोसी का ही हक़ है, जितना भी पड़ोसी के साथ मोहब्बत किया जाए वो कम है। वारे इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी खुशी की बात है कि हम उनके पैरोकार हैं और हमारे इस्लाम में ऐसे ऐसे जाबाज जियाले और अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे गुज़रे हैं जिस पर हमें और आपको नाज है। अल्लाह हमें और आपको भी यही वस्फ़े और यही अखलाक हमीदा से सवारे और सजाए, यही वस्फ़ हमारे अंदर भी आए। अल्लाह हमें और आपको इन वस्फ़े के साथ मुत्तसिफ़ कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अल्लाहु